اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا لہو القصص الحق، یقین جانو کہ حق بات وہی ہے جو یہاں بیان کی گئی ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یقیناً اللہ وہ ذات ہے جو عزت کی مالک ہے، اقتدار کی مالک ہے اور حکمت کی مالک ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر تم منہ موڑتے ہو سو یقیناً اللہ تعالی فساد مچانے والوں کو جانتے ہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے پیغمبر فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، آؤ اس کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہی ہے، برابر ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ ہی ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہی ہم ایک دوسرے کو رب بنائیں اللہ کے علاوہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اگر تم رخ موڑو تو اے پیغمبر کہہ دو کہ گواہ رہو بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں، مسلمان ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مباہلہ کی بات کی تو عیسائی لوگ گھبرا گئے، انہوں نے مباہلہ نہیں کیا، اور ایسے موقع پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر خاص طور پر پیغمبر کا معاملہ ہو اور ان کے ساتھ مباہلہ ہو تو پورا مدینہ وہاں امنڈ آیا اور بہت بڑا مجمع اور جمع غفیر بن گیا۔ اور مدینہ منورہ میں عام طور پر 3 قسم کے لوگ آباد تھے۔ مسلمانوں کے علاوہ یا تو مشرک تھے، جیسے اوس، خزرج اور دیگر کچھ قبائل مشرک تھے، اور مکہ کے بھی سارے لوگ مشرک تھے۔ دوسرے نمبر پر یہود کی آبادی تھی، ان کے کئی قبائل وہاں رہتے تھے، اور تیسرے نمبر پر عیسائیوں کی آبادی تھی۔ اور پھر نجران سے بھی خاص طور پر عیسائیوں کا ایک قافلہ وفد آیا ہوا تھا، اور یہ 83 آیات اسی قافلے سے متعلق، اسی وفد سے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ جو بے دین تھے، کسی بھی مذہب کے قائل نہیں تھے، یا آگ کی پوجا کرنے والے اکا دکا ایسے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ حق وہی ہے جو ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ باقی جو کچھ یہود و نصارہ کہتے ہیں یہ سب من گڑت باتیں ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت وہی ہے جو ہم نے آپ کو 83 آیات میں بتائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی والدہ حضرت مریم کے بارے میں جو کچھ ہم نے بتایا، حق وہی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو مشترکہ بات کی طرف دعوت دی، اس لیے کہ مسلمان تو ظاہر ہے کہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے،
یہود اور نصارہ یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، دعوے کی حد تک ان کی بات بھی یہی تھی، لیکن ان کا محض دعویٰ تھا، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری بول اور مسلمانوں کی حقیقت پر مبنی عقیدے کو ایک کر کے کہا کہ ہم مشترک بات پر جمع ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ایک دوسرے کو رب نہیں بنانا چاہیے، چنانچہ ہمیں اس بات پر جمع ہو جانا چاہیے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ جو تم نے ایک دوسرے کو رب بنا لیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ تم نے آپس میں اپنے پادریوں کو اور اپنے راہبوں کو رب بنا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اور یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا لیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہاں مجمع میں عدی ابن حاتم بھی موجود تھے۔ عدی یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے بڑی لمبی عمر پائی ہے۔ محتاط قول کے مطابق 250 سال انہوں نے عمر پائی ہے، کافی لمبی عمر تھی۔ شروع میں یہ بھی مشرک تھے، پھر انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا تھا اور بعد میں پھر یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے والد حاتم طائی یہ مشہور سخی شخص تھے جو آج بھی ضرب المثل کے طور پر ان کا نام استعمال ہوتا ہے۔ کسی کی سخاوت کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ فلاں تو حاتم طائی ہے، تو یہ قبیلہ تھا، تو ان کے سردار تھے حاتم جو بڑے سخی تھے، ان کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی مسلمان ہو گئے تھے، تو بیٹے کا یہاں پر تذکرہ ہے، حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عدی نے کہا کہ، اور بعد میں پھر عیسائی ہوئے اور عیسائی مذہب کو قبول کر کے پھر اس میں علوم حاصل کیے، یہاں تک کہ ان کے پادری بن گئے، رہنما بن گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کسی کو بھی اللہ کے علاوہ رب نہیں بناتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے رہنما جب تمہیں بات کہتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، اور وہ کتاب کے خلاف ہوتی ہے، تمہاری کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس کے خلاف ہوتی ہے، تو کیا تم اس کو تسلیم نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ اس کو تو ہم تسلیم کرتے آتے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، اور ہمارے رہبان اور ہمارے پادری جو کچھ ہمیں کہتے ہیں ہم اس کو مان لیتے ہیں، بغیر کسی دلیل کے مان لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کسی بھی حجت شرعی کے خلاف کوئی بات کہی جائے اور اس کو بغیر کسی دلیل کے، بغیر سوچے بوجھے مان لینا، یہی تو اس کو رب بنانا ہوتا ہے۔ یہ حق تو اللہ کا، اللہ کے رسول کا ہے، اور ان کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں ہے۔ تو جو حجت شرعی سے ثابت چیز ہے اس کو ماننا، یہ شریعت کو ماننا ہے، اور جو چیز حجت شرعی سے ثابت نہ ہو اس کی بات کو بغیر کسی دلیل کے مان لینا، یہ اس کو رب بنانا ہی ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ ہاں یہ تو ہم کرتے آئے ہیں۔ تو اسی پر یہ پھر ان کو کہا گیا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بناتے ہو اور آپس میں ایک دوسرے کو بھی بناتے ہو، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی ان چیزوں کی طرف تھوڑا سا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، چنانچہ اللہ ہی کی طرف ہمیں متوجہ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فَإِن تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر وہ نہیں مانتے تو پھر آپ لوگ یہ کہو کہ ہم تمہیں گواہ بناتے ہیں کہ ہم اطاعت گزار ہیں، ہم اللہ کے احکام پر کاربند ہیں، ہم اس سے ذرہ بر بھی ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں اس سے متعلق آگے والی آیات میں ہیں،
ان کا بھی تذکرہ اگلے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح نظریات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔